کو لینے کے بعد چلنے لگا، چلتے چلتے گھر سے باہر نکل گیا، جنگل آ گیا، جنگل سے بھی آگے نکل گیا، ایک میدان آ گیا، میدان کو بھی پار کر گیا، آخرکار ایک جگہ دیکھا سنسان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیڑ ہے، وہی پیڑ کے نیچے اس جوان بیٹا نے اپنے پورے باپ کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد وہ پرانا کمبل اسے دے دیا، اور دینے کے بعد کہنے لگا اے ابا جان آپ یہیں پر بچیا زندگی گزار لو، آپ گھر بدانا۔ اس کے بعد وہ جوان بیٹا وہاں سے نکلنے لگا، اس وقت اللہ اکبر اس باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رونے لگا، رو رو کر کے اپنے بیٹے کو دیکھتا رہا، اور وہ بیٹا پرانی کمبل کو دے کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا، اور وہ بیٹا جب جانے لگا تو وہ جوان کا جو چھوٹا بیٹا تھا، وہ جو 10-11 سال کا لڑکا تھا، وہ اپنے باپ سے کہنے لگا ابا جان آپ یہیں پر رکو میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ بچہ کیا کیا، وہ دوڑتا وہ دادا جان کے پاس گیا، اور جانے کے بعد دادا جان کو جو پرانا کمبل دیا تھا وہ کمبل دادا جان سے چھین لیا، اور چھیننے کے بعد اسی کمبل کو 2 ٹکڑے کر دیا، ایک ٹکڑا دادا جان کو دے دیا اور آدھا ٹکڑا لے کر کے اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ وہ جوان باپ کہنے لگا بیٹا یہ تو نے کمبل کیوں لے کر کے آ گیا، بیٹا تو نے یہ کیا؟ وہ بیٹا کہنے لگا ابا جان آج آپ جوان ہیں، آپ کا باپ بوڑھا ہے، آپ نے اسے ایک پرانا کمبل دے کر کے گھر سے اسے نکال لیا، ابا جان کل جب میں جوان ہو جاؤں گا آپ بوڑھے ہو جائیں گے، اس وقت اگر کمبل کا انتظام نہیں ہو پایا تو میں نے آج ہی اس کا انتظام کر لیا ہے۔ بات نہیں آ رہی، اتنی آ رہی، اس کا انتظام ہم نے آج ہی کر لیا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ نے اس جوان بیٹے کے دل میں وہ رحم ڈال دیا کہ وہ واپس گیا، اور جانے کے بعد باپ سے معافی مانگا، اور اسے گھر لے کے آیا، آنے کے بعد پھر ماں باپ کو پھر اچھا رکھنے لگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کما تو دین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میرے پیاروں اس لیے اللہ کرے ہم سبوں کو ماں باپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا کریں گے۔